اس میں کوئی شک نہیں کہ مطلب یہ بلا شبہ حفظ جو ہے وہ بہت بڑی اور بہت عظیم کہہ لیجئے مقصد بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، اور یہ اعزاز بھی ہے، اور رب کریم کا احسان ہے کہ انسان جب کوشش کرتا ہے اور اس کے ذہن میں قرآن بعض اوقات یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حصہ اور اللہ تعالیٰ ممکن کرے تو پورا قرآن جو ہے وہ رب کریم انسان کے حافظے میں منتقل کر دیتا ہے، اور وہ پھر انسان اپنی باقی زندگی اس کو محفوظ بھی رکھتا ہے، اس سے توانائی بھی لیتا ہے، اس کو بار بار پڑھتا بھی ہے، اس کا اجر بھی مستقل اس کے حصے میں آتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیش نظر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تعلیم و تربیہ کا جو عمومی ویژن ہے، جو تعلیم و تربیہ کا مکمل ویژن ہے، اس کے اندر علوم دینیہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ تعلیم و تربیہ کے وسیع تر مقاصد یا عظیم تر مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے علوم دینیہ بہت ہی اہم حیثیت رکھتے ہیں، اور علوم دینیہ کے اندر قرآن جو ہے وہ ایک بہت اہم، مطلب اس کو آپ سمجھیے کہ اس کو نکال نہیں سکتے۔ اگر قرآن کو نکال دیا جائے تو علوم دینیہ جو ہے وہ آپ کوئی بڑا مقصد آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کے اندر جو قرآن کی تعلیم کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک مقصد قرآن کو یاد کرنا اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا۔ یہ اگر میں یہ کہوں کہ بڑے، اب ہم دیکھیں کہ کتنے بڑے مقاصد ہیں، ان میں سے یہ ایک اسپیکٹ ہے، اور اس کے اوپر بلا شبہ بڑی محنت اور بڑا وقت لگتا ہے، بڑی اس کے اوپر کوشش ہوتی ہے، اور اس کوشش کا اپنا اجر ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن کے ساتھ یعنی ایک تو قرآن فہمی، یعنی قرآن کو سمجھنے والا کام ہے، اس کے لیے عربی درکار ہے، اس کے لیے اور دوسرے لوازمات ہیں۔ اسی طرح قرآن کے ساتھ ایک اور چیز جو ہمارے سیرہ ہے، حدیث ہے، پھر اور علوم دینیہ پورا، اور پھر اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں۔ تو حفظ جو ہے وہ تعلیم و تربیہ کے عظیم تر مقاصد کے اصول کا ایک کمپوننٹ ہے، ایک جز ہے، لیکن وہ کل نہیں ہے۔ مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف حفظ جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ کافی ہے، بلکہ وہ بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے نظر سے وہ جو بڑے مقاصد ہیں وہ اوجھل ہو جائیں، اور نظر جو ہے وہ صرف ایک ضمنی یا ایک چھوٹے کمپوننٹ پر ہی رہے، تو بعض اوقات بڑے پیچیدہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم جو پورے یعنی اخلاقی تربیت ہے، پوری مزاج کی تربیت ہے، پورے کہہ لیجیے جس کو ہم ہولسٹک ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، بہت سارا اس کا فہم، اس کی تربیہ، تو وہ کام ہونے سے رہ جاتا ہے، اور وہ پھر ہم ایک جز کی طرف جو ہے یعنی اس جز میں تو ہم بہت اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اہم بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، جس پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ کام کریں، کہ ہم کل کو ذہن میں رکھتے ہوئے جز کے لیے محنت کریں، لیکن کل کو ذہن سے نکال کر جز کے لیے کی جانے والی محنت جو ہے وہ لانگ رن میں کوئی بڑے نتائج حاصل کرنے میں کہہ لیجئے کہ دشواری کا سامنا رہے گا۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور بات جو میں سوچتا ہوں کہ ہمیں اور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے الحمدللہ اس وقت معاشرے میں حفاظ کی بہت بڑی تعداد الحمدللہ موجود ہے، اور بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگوں کو یہ توفیق ہوئی ہے، والدین کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ وہ یہ آرزو کریں، وہ خواہش کریں اور اس کے انتظامات کریں کہ ان کی اولاد حفظ کرے۔ اسی طرح نوجوانوں کو یہ شوق ہوا ہے اور ان کے اندر یہ مبارک تمنا پیدا ہوئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو یاد کریں اور قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں۔ اسی طرح مختلف اداروں نے کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ ان کے طلباء جو ہیں وہ قرآن سے جڑیں، اور قرآن سے جڑنے کی ایک صورت حفظ قرآن کی صورت میں اچیو ہو۔ تو الحمدللہ اس کا جو ماحول ہے، اس کی جو تڑپ ہے اور اس کے لیے جو کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور برکت دے، اور اس کے اندر جو کمزوریاں رہ گئی ہیں ان کی اصلاح کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کمزوریوں سے بچتے ہوئے، ان غلطیوں سے بچتے ہوئے اس کام کو اچیو کریں، لیکن وہ جو گریٹر ویژن یا جو بڑا ویژن تعلیم و تربیہ کا ہے اس کو ساتھ میں حاصل کرتے ہوئے۔ ایک چیز جو اس میں اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ جنہوں نے حفظ قرآن یعنی الحمدللہ پورے قرآن کے حفظ کا شرف انہیں حاصل ہوا، لیکن آج قرآن سے تعلق میں کمزور ہیں۔ آج قرآن سے جو ان کا قرآن فہمی کا معاملہ کہہ لیجئے، دین کے فہم کا معاملہ کہہ لیجئے، اور قرآن سے تعلق کی جو نوعیت اور صورت کہہ لیجئے، تو اس میں ہمیں کمزوری، یعنی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا یہ ہمارا معاشرہ، ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے؟ اچھا، اسی طرح الحمدللہ یہ بھی موجود ہے کہ بہت سارے لوگ بہت جذبے کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس جو امانت ان کے سینے میں موجود ہے ان کی مستقل یہ طلب ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ امانت صرف سینے کے ایک وجود کے صرف ایک کونے میں نہ رہ جائے، بلکہ پورے وجود پر اس امانت کے اثرات مرتب ہوں، اس کے یعنی سینے میں صرف یہ امانت محفوظ نہ ہو بلکہ سینے کے اوپر مسلسل اپنا اثر ڈالتی رہے، قلب پہ اثر انداز ہوتی رہے، ذہن پہ اثر انداز ہوتی رہے، وہ اس امانت کے ساتھ
شعوری طور پر جڑے رہیں، اس امانت سے جو استفادے کی مستقل کوشش ہو سکتی ہے اس کی تڑپ سے رب کریم نے انہیں سرشار رکھا ہے۔ تو معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھی تعداد موجود ہے، اور معاشرے میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا 3-4 سال لگائے، قرآن حفظ کیا، لیکن آج قرآن کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ اور ان کا تعلق جو ہے بہت کمزور ہے۔ اس پہ جو چیز یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اسی مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ریسرچ کریں، اور وہ ریسرچ یہ کریں کہ ہم وہ احباب جو قرآن کے ساتھ الحمدللہ آج بہت اچھا تعلق رکھتے ہیں اور ان کا مسلسل اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، ان سے یہ جانا جائے کہ وہ کیا اسباب ہیں یا تھے جنہوں نے ان کا قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ممکن کیا۔ یعنی ایسا کیا ہوا ان کی زندگی میں کہ وہ قرآن کے ساتھ اتنا گہری وابستگی، کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے، اگر کسی ایسے فرد سے پوچھا جائے بھائی تم اپنی پوری زندگی کا جائزہ لو اور ایسے 5 عوامل بتاؤ جس نے تمہیں آج اتنی گہری قرآن کے ساتھ تعلق اور اتنا گہرا وہ جو تعلیم و تربیہ کا جو گریٹر گول ہے اس سے منسلک رکھا اور قرآن کے ساتھ اتنی گہری وابستگی تمہاری ممکن کی، اور وہ ان افراد سے یہ پوچھا جائے اور وہ افراد بتائیں، اور وہ جو عوامل بتائیں ان عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کا حفظ پروگرام جو لے کے چل رہے ہیں اس میں وہ عوامل موجود ہیں یا وہ عوامل موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ احباب جو آج قرآن سے، اور ہم سب کا مشاہدہ ہے، ہر ایک کوئی نہ کوئی ایسے، الحمدللہ اس وقت ویسے احباب کا مشاہدہ اور ملاقات بھی تقریباً ہر فرد کی ہوگی جس کا الحمدللہ بڑا گہرا تعلق ہے، اور ایک افسوسناک مشاہدہ یہ بھی ہے کہ بہت سے احباب ایسے ہیں جن کا تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم ان احباب سے جن کا تعلق نہیں ہے ان سے یہ سوال کریں کہ تمہاری زندگی میں ایسا کیا ہوا، تمہاری بچپن سے لے کے آج تک وہ کون سے عوامل تھے، تم جو اپنے تعلق کو کمزور پاتے ہو، تم جو یہ سارا اتنا عظیم کلام رب کریم کا کلام اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کے بعد یہ ذہن سے نکلتا جا رہا ہے اور اس کا احساس بھی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس سے تعلق کی بنیاد تمہاری بہت ہی سطحی ہے، اور یہ ایسے افراد ہیں معاشرے میں جو اس کو مطلب تسلیم بھی کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال انسان اپنے آپ سے تو نہیں جھوٹ بولتا، وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، میں ایسے احباب سے ملا ہوں جو کہتے ہیں بھی میرا بالکل دل نہیں چاہتا اب قرآن پڑھنے کا، یعنی اللہ معاف کرے کہ ایسی بھی صورتیں بعض اوقات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ان کا ایک نفسیاتی تجزیہ کیا جائے، دیکھیں یہ نفسیاتی تجزیہ بہت سادہ اور بہت آسان ہوگا، اس میں کوئی راکٹ سائنس درکار نہیں ہوگی، کوئی بہت بڑی نفسیات کی ڈگری درکار نہیں ہوگی، بہت سادہ سا سوال ہے۔ ہمارے مشاہدے اور ہماری ملاقات میں ایسے احباب جن کا آج قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے، نہ صرف یہ کہ قرآن سے گہرا تعلق ہے بلکہ تعلیم و تربیہ کے جو وسیع تر مقاصد ہیں ان کے ساتھ ان کی وابستگی الحمدللہ بڑی اچھی ہے۔ ایسے احباب سے یہ سوال کہ بھائی وہ کون سے عوامل ہیں جن نے تمہیں آج اس سے جوڑے رکھا، تم کیسے مطلب اتنی مصروفیت ہوتی ہے، اتنا کاروبار، اتنی زندگی، بیوی، بچے اور چیزیں، کیسے تم ماشاءاللہ اس کے لیے کیا چیز ہے، یہ جوابات جمع کیے جائیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جن کا تعلق ٹوٹ گیا یا تعلق کمزور ہو گیا، وہ اس امانت کو محفوظ رکھنے کے تقاضے نبھا نہ پائے، ان کی جو بھی، اب اس میں کوئی بھی کمزوری ہو سکتی ہے، وہ تو ان سے پوچھا جائے بھائی ایسا کیا ہوا، تم کیا محسوس کرتے ہو آج، تم کیوں اس سے اتنا، کیوں تمہاری موٹیویشن، تمہاری دلچسپی، تمہارے اندر یہ، تم کیوں اس، ٹھیک ہے تمہارے اندر ایک مزاج میں ایک بیگانگی اور ایک ویسی محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس میں لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہو، لیکن اس کے کیا عوامل، غور کرو اور بتاؤ۔ اور جب وہ عوامل سامنے آئیں تو ہمیں اپنی پریکٹسز کو، جو بھی ہم چاہے دیکھیں، چاہے ہمارا دوست حفظ کر رہا ہو، چاہے ہم خود حفظ کر رہے ہوں، چاہے ہم حفظ کر چکے ہوں اور آج حفظ کروا رہے ہوں، چاہے ہم نے حفظ نہیں کیا ہو اور ہم اپنی اولاد کے لیے حفظ پروگرام شروع کر رہے ہوں، چاہے ہم نے حفظ کیا ہو اور آج ہم اپنی اولاد کو بھی حفظ کروانے کی کوشش کر رہے ہوں، مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ عوامل جو اس فرد کے پاس سے نکل کے آئیں گے جس کا تعلق آج بہت سطحی ہے یا کمزور ہے، وہ ہمارے لیے بڑا اہم پوائنٹ ہوگا کہ اچھا اس سے بچنا ہے، کہیں میں نے تو نہیں اپنے اولاد کی تربیہ میں اور اپنے اولاد کو حفظ کے پروگرام میں ڈالتے ہوئے، ایسا تو نہیں ہے کہ حفظ تو میں کروا دوں، لیکن اصل گول حفظ کروانا بھی تو نہیں ہے، اصل گول تو تعلق باللہ کو رب کریم کے کلام سے تعلق پیدا کرتے ہوئے استوار کرنا ہے نا، مطلب اصل گول سے اصل گول، یعنی ہر گول کے پیچھے، ہر مقصد کے پیچھے ایک اور مقصد، اس مقصد کے پیچھے ایک اور مقصد، اس مقصد کے پیچھے ایک اور مقصد، اور ان تمام مقاصد کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ رب کریم ہم سے راضی ہو جائے، اور رب کریم ہمیں اپنی رحمت سے اس انعام عظیم سے سرفراز کر دے جس کا رب کریم نے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمارے ساتھ آسانی کر دے اس دن۔ یہی سب سے، اور اسی فکر میں ہم اپنی اولادوں کو اور اپنی زندگی کو ایک مقصد کے لیے ایک محنت میں لگاتے ہیں۔
تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں یہ بہت ہی پریکٹیکل قسم کی ریسرچ ہوتی ہے، جس میں ہر فرد اس چیز کا جائزہ لے، ہر فرد اس کو سوچے کہ وہ کیا عوامل ہیں. اچھا آج ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، میں ایک اور ریسرچ آپ سے شیئر کروں. دنیا میں نا ایک بڑی، یہ جو میں ریسرچ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس طرح کی ریسرچ ہونی چاہیے، اسی طرح کی ریسرچ دنیا میں بہت سارے معاملات میں ہوئی. اس میں سے ایک معاملہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تمام وہ بچے جنہیں لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے اسکولوں کے اندر، ان میں بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہوتی ہے، لکھنا پڑھنا تو سبھی سیکھ لیتے ہیں، مطلب اس میں تو جو بچہ بھی میٹرک کرتا ہے لکھنا پڑھنا تو اسے آ ہی جاتا ہے نا، کیا خیال، لیکن بڑی تعداد اس میں ایسے بچوں کی ہوتی ہے جو لکھنا پڑھنا سیکھنے کے باوجود لکھنے پڑھنے سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے. اور ایک اقلیت شاید 1% یا 2% ایسے بچوں کی ہوتی ہے جو لکھنا پڑھنا سیکھنے کے بعد زندگی کی، اپنی عملی زندگی میں لکھنے پڑھنے سے استفادہ کرتے ہیں. ان کی زندگی لکھنے پڑھنے، ان کی زندگی قلم اور کتاب سے جڑی ہوئی زندگی ہوتی ہے. جب اس مسئلے پر تحقیق کی گئی تو بہت سے عوامل سامنے آئے. ان میں سے جو ایک بہت اہم فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ جس کے اوپر لوگوں کی آنکھیں کھلیں، وہ یہ تھا کہ اگر مقصود صرف یہ ہے کہ بچے کو لکھنا پڑھنا آ جائے تو آپ لکھنا پڑھنا سکھا تو دیں گے، لیکن لکھنے پڑھنے سے اس کی زندگی جڑ جائے، لکھنا پڑھنا اس کی زندگی کا حصہ بنا رہے، لکھنے پڑھنے کے ساتھ اس کی قلبی وابستگی موجود رہے، وہ خود ایک ریڈر یا رائٹر بن جائے، یہ ہدف صرف اور صرف اس وقت پیش نظر رہے گا جب ہم شارٹ ٹرم آبجیکٹو کو سامنے رکھنے کی بجائے لانگ ٹرم آبجیکٹو کو سامنے رکھیں، جب ہم تعلیم و تربیہ کے یا ایجوکیشن کے بڑے مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھیں. نہیں تو ہوگا یہ کہ یہ کام آ تو جائے گا لیکن اس کام کے ساتھ اس کی وابستگی بہت ہی کمزور، بہت ہی وقتی ثابت ہوگی، جیسا کہ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر میں سوچتا ہوں کہ ہمیں کام کرنا چاہیے. آج بہت بڑی تعداد میں میرے پاس والدین آتے ہیں، پچھلے ہفتے بھی، یعنی میری ہر ہفتے 3 سلاٹس ہوتے ہیں، مطلب میں ہر ہفتے اوسطاً 3 سلاٹس میں کرتا ہوں. 1.5-2 گھنٹے کا ایک کاؤنسلنگ سلاٹ ہوتا ہے جس کے اندر بہت تفصیل سے والدین کے ساتھ بچوں کی نفسیاتی، ایکیڈیمک، بیہیویئرل رویے، سوچ، اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. تو ابھی پچھلے دنوں ایک بچے کے والدین کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور وہ والدہ اور والد دونوں تشریف لائے ہوئے تھے اور ان کا بچہ حفظ میں تھا اور پچھلے 5 سال سے وہ حفظ کر رہا ہے اور ابھی صرف 12 سپارے ہوئے ہیں. اور آپ سوچ لیجئے جب یہی ڈیٹا، جب میں 5 سال 12 سپارے، ایک دم آپ کے ذہن میں بہت سارے بچے آ گئے. اچھا یہ وہ خاص قسم کا کیس ہے. اس بچے کا کیا حشر ہو رہا ہے، اس بچے کے ساتھ معاشرہ کس طرح پیش آ رہا ہے، اس کے والدین کس طرح پیش آ رہے ہیں. اور والدین کا وہ جملہ کہ ہم نے تو یہ سوچ کے کرایا تھا لیکن فائدہ نہیں ہوا، کوئی نقصان، مطلب اس کو وہ وقت کا ضیاع تصور کرتے ہوئے اور ایک سمجھیے ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی جنگ لڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور بچے کا جو احساس ہے، اچھا میں جب ان کے ساتھ گفتگو میں کر رہا تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے بچے کے ذہن کے ساتھ کوئی شدید مسئلے ہیں، کوئی بہت زبردست عارضہ ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں کر پا رہا، اس کے ذہن کے مسائل ہیں. وہ میرے پاس اس تصدیق کے لیے آئے تھے کہ میں یہ بتا دوں کہ آپ کے بچے کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے. میں نے بچے کے معاملات سنے، بچے کی پوری تفصیلات میں نے جانی اور میں اس نتیجے پہنچا کہ بچے کے ذہن کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسائل کچھ اور ہیں جس کی وجہ سے یہ ہدف حاصل نہیں کر پا رہا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ والدین کا یہ تصور، یہ پرسیپشن، انگریزی کا ایک لفظ ہے پرسیپشن، والدین کا یہ تصور یا والدین کا یہ سمجھنا کہ پورے قرآن کو اگر اس نے حفظ نہیں کیا تو مطلب بس پھر ہار گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنا قرآن حفظ کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ ہاں مطلب کتنا قرآن، کم از کم کتنا قرآن ہر انسان، ہر مسلمان پہ فرض ہے اس کو حفظ کرنا. تو سوچنے لگے. پھر انہوں نے کہا جتنا نماز میں پڑھنا ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل. اور نماز کے لیے بھی کم سے کم کتنا، مطلب کم سے کم اتنا اگر حفظ نہیں کیا تو نماز نہیں ہو پائے گی. تو سورہ فاتحہ اور 3 آیات کوئی یا چھوٹی سی سورہ. تو اگر کسی بچے کو اتنا قرآن کسی مسلمان کو حفظ ہے یہ تو فرض ہے اس پر. اچھا اس سے آگے جتنا آپ کرتے چلے جائیں اس کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا. اچھا جب انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے کو، میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس بچے کو بہت بتاتے ہیں، دیکھو یہ کتنا بڑا کام ہے، کتنا عظیم کام ہے، اس کی فضیلت بتاتے ہیں. اچھا یہ صورتحال میں نے اپنی 22 سال کا جو میرا تجربہ ہے اس میں میری بہت سارے والدین سے، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ بلا مبالغہ سینکڑوں والدین کے ساتھ میری اوسطاً 1.5 سے 2 گھنٹے کی نشست رہی ہے. یعنی اگر میں 1000 بھی بولوں تو یہ اس میں مبالغہ نہیں ہے. الحمدللہ بہت میں نے اس پہ وقت لگایا. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم فضیلت بتا کر اور فضیلت جتا کر اور فضیلت ثابت کر کے بچوں کو حفظ پر
کہہ لیجئے کہ ایک آمادہ بھی بہت اچھا لفظ ہے. مطلب بعض اوقات تو ہم اس کے سامنے کوئی اگر بہت سارے بچے جو حفظ کرنے جا رہے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی ان کو آپشن دے دیا جائے تو کیا وہ جائیں گے؟ کیا ان کے اندر شوق اور دلچسپی اس درجے کی موجود ہے؟ یہ بڑے کڑے سوالات ہیں. تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اگر ایک بچہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کسی ایسے کام میں گزار دے جس کا شوق اور جس کی خواہش اپنے اندر تو نہیں پاتا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ مجبور ہے, اس کو ایک پروگرام میں ڈال دیا گیا ہے جس سے اب وہ بہرحال اسے قبول کرنا ہے, اسے لے کے چلنا ہے. 3-4 سال 5 سال اس پروگرام میں جکڑے رہنے کے بعد جب وہ اپنی زندگی کے اس حصے میں آتا ہے جہاں وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے تو خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اب 2 صورتیں ہیں. اب دیکھیں یہ سینیریو سمجھیے. سینیریو یہ ہے کہ ایک بچہ جس کے اپنے اندر شوق اور خواہش نہیں بیدار ہوئی اور اس کو اس کے شوق اور خواہش کے خلاف ایک پروگرام میں ڈالا گیا ہے. شوق اور خواہش ہم پیدا نہیں کر پائے لیکن اس کو کسی نہ کسی طرح سے وہ ہدف ہم نے اچیو کر لیا ہے. اب یہ پروگرام کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب یہ بچہ اپنی عمر کے اس حصے میں آ گیا ہے جہاں اب اس کو باقی زندگی میں اپنے اختیار کا استعمال کرنے کا موقع ملے گا. بات واضح ہے نا؟ اب 2 امکانات ہیں. ایک امکان تو یہ ہے کہ یہ بچہ اس بات کو محسوس کرے اور سمجھے کہ ٹھیک ہے میرے والدین نے میرے شوق کے برخلاف مجھے ایک پروگرام میں ڈالا لیکن بہرحال وہ پروگرام ایک عظیم مقصد کے لیے تھا. میں والدین کی اس خوبصورت خواہش کا احترام کرتا ہوں اور آج رب کریم نے مجھے اس اعزاز سے نواز دیا ہے, مجھے رب کریم نے ایک انعام دیا ہے, مجھے ایک عظیم پیغام کی دولت میرے سینے میں محفوظ کی ہے تو میں اس کی قدر کرتا ہوں اور اب میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں کہ میں اس نعمت کی اس کی حفاظت کروں گا اور اس کی حفاظت کے تقاضے نبھانے کی پوری کوشش کروں گا. اور یہ بچہ الحمدللہ رب کی توفیق سے, والدین کی دعاؤں سے یہ بچہ آگے چلتا ہے. دوسرا جو امکان ہے وہ خطرناک ہے اور وہ امکان یہ ہے کہ یہ بچہ سوچے کہ اچھا اب یہ تو 4 سال میں نے لگا دیا لیکن اب تو میں نے وہ کرنا ہے جو میں نے کرنا ہے, جو میں چاہتا ہوں کہ میں کروں اور مجھے جس چیز سے روکا گیا میں اب اپنی کوئی. تو یہ بچہ جس کا ذہن تیار نہیں ہوا ہے اور ذہن میں اتنا عظیم پیغام پہنچا دیا گیا ہے, یہ اس پیغام کی تقدس اور اس کی حفاظت کا تقاضا نبھانا اس کے لیے دشوار رہے گا. تو اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان نفسیاتی اصولوں کا, ان نفسیاتی پہلوؤں کا کہہ لیجئے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. پھر اس حوالے سے ہمیں پوری فضا ویسی بنانی چاہیے, پورے پروگرام میں ہمیں اس طرح سے اہتمام کرنا چاہیے. یہ وہ بہت بنیادی کہہ لیجئے کہ بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر یہ پوری گفتگو ہونے جا رہی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو کتنے صحابہ کرام مکمل قرآن کے حافظ تھے اور دیکھ کے قرآن پڑھ سکتے تھے؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے, اس کو سوچئے گا. آپ جب اس پہ تحقیق کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ بہت کم, یعنی قرآن دیکھ کے پڑھ سکنا اور مکمل قرآن کا حفظ, یہ کم صحابہ اس پر کھڑے تھے. تمام صحابہ کے ساتھ یہ بات نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ, اچھا تربیت کا اعلیٰ ترین معیار اور تربیہ کے اعلیٰ ترین مقاصد اگر تاریخ میں کبھی حاصل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز تربیت اور تربیت کا جو پروگرام ہے اس کے نتیجے میں حاصل ہوئے. تو اس کے اندر یہ بات ٹھیک ہے اہم تھی, لیکن اس بات یعنی اس جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک چیز کو حاصل کرنے کی جو محنت کرتے ہیں وہ تو ہم کرتے ہیں, لیکن اس سے بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو توانائی اور محنت اور فکر درکار ہے وہ ذہن سے محو ہو جاتی ہے, جس کے نتیجے میں ہم ایک چھوٹا مقصد تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن مجموعی طور پر وہ شخصیت, وہ مزاج, وہ ذہن جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا جس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے. یہ وہ پوائنٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنے کے لیے کہہ لیجیے کہ ہمیں سوچنے کے لیے ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے. اچھا یہ تو تھی بہت ہی عمومی بات. اب میں وہ چند اور چیزیں جو میں کہہ لیجیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد حفظ کرے تو اس کے اندر جو بہت اہم بات ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ صرف حفظ کرے, اور سب سے پہلی چیز جو والدین کو سوچنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ کہیں میری نیت اپنے تعارف کو بہتر بنانا تو نہیں ہو گئی. میرے پاس ایک والد آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اس بچے کو بہت مشکل تھی, کافی سال ہو گئے تھے, اس سے آگے حفظ کرتا تھا, پیچھے کا بھول جاتا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ جتنا اسے یاد ہو گیا آپ اس پہ صبر کر لیجئے اور اس کو بتائیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی, مطلب تمہیں اتنا بڑا حصہ یاد ہے, تمہیں 6 سپارے یاد ہیں, اتنا حصہ یاد ہے, یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور یہ بھی بہت بڑی
مطلب اس کو محسوس کرو، اس کا تقاضا نبھانے کی فکر اپنے اندر پیدا کرو، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مطلب ایک بڑی سعادت ہے یہ بھی. تو ان صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ لیکن ہم سب کو بتا چکے ہیں کہ یہ حفظ کر رہا ہے. ہماری زندگیوں میں ہمارے بہت اچھے کام سب کے چکر میں نا برباد ہوئے. ہمارے کاموں کی جو روحانیت ہے اور معنویت ہے وہ سب کی فکر کرنے کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں میں مطلب میری نیتوں میں کہیں دور دور تک اپنے تعارف کو بہتر بنانے کا جذبہ تو موجزن نہیں ہے، اور اگر یہ جذبہ ہے تو اس کو کھرچ دیں. ہم کہہ دیں کہ بھائی ہم اچھے کام کو بہترین نیت اور بہترین اخلاص کے ساتھ ہم کریں گے، اس میں اپنے تعارف کو بہتر کرنا یہ مقصد نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ، جب ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک زبردست کام ہے، رب کریم کے پیغام کو، رب کریم کے کلام کو اپنے سینے میں، اپنے ذہن میں اس کو محفوظ رکھنے کی خواہش یقیناً بہت قیمتی خواہش ہے. اس خواہش کے اوپر ہم اپنے اوپر اس خواہش کا کتنا اپلیکیشن کرتے ہیں. میں بہت سارے والدین میرے پاس آئے اور ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا 5 سال میں اس نے صرف 12 سپارے حفظ کیے ہیں. وہ جو ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب آئے جن کا میں قصہ بتا رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا وہ اس پہ مطمئن نہیں تھے، تو میں نے کہا اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہی پرابلم ہے، 5 سال میں صرف 12 ہوئے. تو میرا دوسرا سوال ان سے یہ تھا کہ تو کتنے ہونے چاہیے تھے؟ تو انہوں نے کہا 3.5-4 سال میں بہت سے بہت مکمل ہو جاتا، 3 سال میں ہو جاتا. تو میں نے کہا تو پھر ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہنے لگے یہ ایک تو 2 سال زیادہ لگے، دوسرے 18 پارے کم ہوئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن اگر حفظ کرو تو 3 سال میں کرو، یا کوئی حدیث ہے؟ یہ تو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہے نا کہ وہ 3 سال یا 3.5 سال یا 4 سال کے اندر یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے اپنے تصورات ہیں. ہمارے پاس تصورات یہ ہیں کہ ہم دیکھیں، ایک بات سمجھ لیجئے، دین کے پیراڈائم میں پروسیس پروڈکٹ سے زیادہ اہم ہوتا ہے. آپ نے 4 سال 5 سال لگائے اور آپ نے 5 سال لگا کے 12 سپارے حفظ کیے، تو 12 سپارے تو پروڈکٹ ہوئی، حاصل ہوا. 5 سال کی محنت جو ہے وہ پروسیس تھا. تو بھائی آپ نے 5 سال اس محنت پہ لگائے ہیں، رب کریم آپ کو 5 سال کا اجر دے گا. مطلب آپ کے لیے مطلب اس میں یہ 5 سال ضائع نہیں گئے، 5 سال آپ نے محنت کی. تو آپ اس کو قدر کی نظر سے دیکھیے، نہ کہ ناکامی کی نظر سے کہ جی ٹھیک ہے اگر اس نے زیادہ سال لگائے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو رب کریم نے میں نے دیکھا 2 بچے جو ہیں وہ ایک سورہ یاد کر رہے تھے. ایک بچے کو 2 دن میں وہ سورہ یاد ہو گئی، سورہ ملک تھی، یا دوسرے بچے کو 1 ہفتے میں جا کے وہ سورہ یاد ہوئی. تو ہم بچوں سے یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان یہ ہے کہ تمہیں سورہ ملک پہلے مل گئی، اور تم پر احسان یہ ہے کہ تمہیں سورہ ملک حاصل کرنے کی محنت کا اجر تمہیں مل گیا، زیادہ مل گیا. تو احسان کی تو مختلف شکلیں ہیں. یہ ہمارا ذہن کس طرح اسے دیکھتا ہے. ہم صرف اس چیز کو تو ویلیو دیتے ہیں، اس چیز کو ویلیو نہیں دیتے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ جبکہ وہ بھی ایک محنت ہے. مطلب ٹھیک ہے، ایک بچہ اس محنت میں لگا ہوا ہے، اس کے اندر یہ احساس کیوں ہو رہا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا؟ ٹھیک ہے، مطلب اصل میں نیت کا اچھا رہنا، اس جذبے کا قائم رہنا، اس کے لیے فکر کرنا، یہ بہت اہم بات ہے. تو جو اس کی سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہے وہ بہت اہم ہے کہ وہ درست نفسیاتی پوزیشن کے اندر اس پوری جد و جہد کا حصہ رہے. وہ اگر اس کی نفسیاتی کہہ لیجیے پوزیشن بگڑ جاتی ہے، یعنی وہ ایک اس کا ذہن منفی ہو جاتا ہے، یا اس کے ذہن کے اندر بیزاری یا اکتاہٹ کا کہہ لیجیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ صورتحال خطرناک ہے. یہ صورتحال آگے چل کر آپ جھڑپ جیت جائیں گے، جنگ ہار جائیں گے. بہتر ہے کہ جھڑپ ہار جائیں، جنگ جیت جائیں. تو اب وہ والدین کے ساتھ میرا مکالمہ بڑا دلچسپ ہوا. میں نے سوچا کہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جب میں نے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، بھائی آپ اطمینان کے ساتھ ٹھیک ہے کر لے گا انشاءاللہ، ذرا وقت دے دیجیے اسے، یا اگر نہیں کر رہا تو چھوڑ دیجیے اسے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہمیں بہت مطلب ایک تو تعارف کا مسئلہ ہے نا، دوسرا مسئلہ بڑا سنگین تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب وہ یہ بات ہماری درمیان چلتی رہی، اور ایک پوائنٹ پر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کتنی صورتیں یاد ہیں. والدہ سے بھی پوچھا، والد سے بھی پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ نے 5 سال میں کتنا حفظ کیا؟ آپ کے بچے نے تو 12 سپارے حفظ کیے، آپ نے کتنا حفظ کیا؟ کیونکہ زندگی کا وہ حصہ جس میں ہم اپنے وقت کے مالک بن جاتے ہیں، اور زندگی کا وہ حصہ جس میں ہم اپنے وقت کے مالک نہیں ہوتے. ان دونوں کے استعمال میں فرق ہے نا. آپ تو اپنے وقت کے پورے مالک ہیں،
بچہ اپنے وقت کا مالک نہیں ہے، اس کا جو بھی وقت ہے وہ اس کا تھوڑی ہے، وہ تو آپ اس کا وقت بھی آپ کے قبضے میں ہے، اپنا وقت بھی آپ نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، اور مطلب تو آپ نے اس پہ کتنی محنت کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو 5 سال میں بس ہم نے تو نہیں. میں نے کہا جتنا آپ کو قرآن 5 سال پہلے یاد تھا اتنا یہ ابھی بھی یاد ہے. میں نے کہا تو ہم صرف فضیلت تو بتاتے ہیں لیکن اس شوق کا مظاہرہ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں جس سے بچے کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اگر یہ مبارک عمل ہے تو یہ مبارک عمل صرف مجھ پہ مسلط نہیں کیا گیا، میرے ابا کے اندر یہ تڑپ موجود ہے، میری ماں کے اندر یہ تڑپ موجود ہے کہ کاش رب کریم کے کلام کا کچھ حصہ میرے حافظے کے اندر بھی محفوظ ہو سکے. اور اس کوشش کی محنت اس کی محنت مجھے نظر آتی ہے. مطلب وہ بچہ جو ہے وہ اپنی اماں سے یا اپنے ابا سے، ٹھیک ہے آپ کو ہو سکتا ہے بہت تھوڑا ہی ہو سکتا ہے آپ صرف اماں بارہ ہی کر پائیں، والدین کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر والدین کے اندر وہ تڑپ اور وہ خواہش ہے ہی نہیں، اور بچے کی زندگی ایسی ہے کہ بیٹا تمہیں ہم نے ادھر ڈال دیا، اس کو ہم نے ادھر ڈال دیا، اس کو ہم نے ادھر ڈال دیا. تو جب میں نے اس بچے کے معمولات کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ میں نے پوچھا صبح اٹھتا کس وقت ہے؟ تو پتہ لگا کہ وہ 7 بجے اٹھتا ہے. تو میں نے کہا اچھا مطلب قرآن کے لیے حفظ کر رہا ہے، میں نے قرآن کا حفظ کر رہا ہے لیکن فجر کا اہتمام نہیں ہے گھر میں، مطلب یا گھر میں ہے تو بچے کو اس سے معافی ہے. تو اصل میں وہ چیزیں وہی بات کہ کیونکہ تعلیم و تربیہ کا گریٹر ویژن بعض اوقات ذہن میں نہیں ہوتا تو ہم ایک چھوٹی چیز کے لیے تو پوری کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ بڑے مسائل ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ہم ایڈریس نہیں کرتے. تو پھر جب اچھا دوسری بات میں نے پوچھا کہ اس کے 3 بہن بھائی اور ہیں وہ دوسری چیزیں کر رہے ہیں. اچھا یہ جو دوسرے بہن بھائی جو چیزیں کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ اب ہمیں اس سال اس کو کرانا تھا ان کے ساتھ اسکول میں، لیکن ابھی اس سال اسکول میں نہیں کرا سکتے کیونکہ ابھی تو اس کا حفظ مکمل نہیں ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے کرا دیجیے، مطلب آپ لیکن نہیں یہ تو پھر آپ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ بھی کرانا ہے یوں بھی. اب عجیب بچے کی زندگی سوچیں کہ کیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تو جو باقی یہ اسکول میں جائے گا تو اس میں یہ کیسے ایڈجسٹ کرے گا؟ تو کہنے لگے وہ تو ہم نے اس کا کیا ہوا انتظام، اس کو انگلش اور میتھس اور سائنس یہ ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا جتنی انگلش اور میتھس اس کے باقی بہن بھائیوں کو جس اس اپنی عمر کے حساب سے آتی ہے اس کی کتنی اس کو آتی ہوگی؟ کہنے لگے 70% تو آتی ہوگی. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا جو باقی بہن بھائی ہیں ان کو 12 سے پارے کے 70% حفظ ہوں گے، اس کا مطلب ہے میری بات سمجھ رہے؟ کیونکہ اگر اس بچے کے لیے قرآن کا حفظ لازمی ٹھہرا اور انگریزی میتھس بھی لازمی ٹھہرا، جو باقی بہن بھائی جتنی انگریزی میتھس کر رہے ہیں اس کا 70% اس کو کرنا ضروری ہے، 50% کرنا ضروری ہے، تو یہ جتنا حفظ کر رہا ہے اس کا 50% باقی بہن بھائیوں کے اوپر لازم کریں. یعنی یہ تو ہمارے یہ وہ معاملات ہیں جس سے جو کام ہے وہ کام محض ایک چھوٹی سی صلاحیت بن کے رہ گیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے آپ نے ایک اسکل ہے پورا قرآن کو میمورائز کرنا ہے، ہو سکے تو یاد رکھو لیکن کوئی بات نہیں بس میمورائز کرو، امتحان دو، اپنے نام کے ساتھ حافظ کا تعارف جوڑو اور بس ٹھیک ہے. مطلب باقی کیا کرتے ہو تم زندگی میں اس کے اوپر اس سے جڑے رہتے ہو، اس کے ساتھ وابستگی تمہاری قائم رہتی ہے یا نہیں رہتی، لیکن بہرحال ہم نے کام کر دیا. اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تم 40 کو جو لے کے جاؤ گے اس میں میرا نمبر ضرور ہوگا. مجھ سے ایک حافظ نے پچھلے ہفتے ایک بات ہو رہی تھی اور مجھ سے ایک بچے نے یہ کہا، اور جب اس بچے نے یہ جملہ کہا تو میں کانپ گیا، بلکہ بہت کل ہی ہماری کسی سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ جب میں حفظ کر رہا تھا اور میرے رشتہ دار اور میرے خاندان کے بڑے اور میرے محلے کے لوگ مجھ سے مطلب اس نے کہا کہ میری جب مجھ سے ملتے تھے اور میری تعریف کرتے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا. اس نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ شاید یہ مجھ سے اس لیے اچھی طرح بات کر رہے ہیں کیونکہ مجھے جن کی سفارش کرنی ہے، جن 40 کو لے کے جانا ہے، اس میں یہ بھی اپنا نام رکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا تو آپ کو یہ کیا مطلب آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ تھا کہ میرے بڑوں نے مجھے اس لیے کروایا ہے تاکہ یہ اس کا ایک ذہن میں ان کے مقصد تھا. لیکن جو اہم بات اس نے کہی کہ میری جو زندگی تھی، میرے ساتھ تعلق، یہ میں ابھی آگے چل کے جو میرے پوائنٹس آئیں گے میں ان کو ایک ترتیب میں بیان کروں گا، اس کی کمی محسوس ہوتی تھی، تعلق کی کمی اپنی جگہ محسوس ہوتی تھی. وہ تعلق کیا ہے بڑی اہم چیز ہے جس کو ہم ابھی اور آگے کھولتے ہیں. تو یہ کچھ سمجھیے کہ عمومی بات چیت ہے جس کو میں اچھا اب الحمدللہ جب ہم یہ کام کرنا شروع کریں تو یہ بات شروع ہوتی ہے گھر سے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ رب کریم نے گھر کے نتیجے میں، گھر بننے کے نتیجے میں اولاد دنیا میں آتی ہے. تو گھر جو ہے وہ بنیادی ادارہ ہے جس کے اندر ترغیب اور شوق اور یہ ساری چیزوں کا اہتمام ہوگا. تو جب والدین ہمارے پاس آئیں تو اس بات کا میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس بات کا تعین کرنا چاہیے اور یہ سوال پوچھنا چاہیے، اس سوال کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے کہ جب والدین کسی بچے کو لے کر آئیں کہ آپ ہمارے بچے کو حفظ میں داخلہ دے دیجئے، تو ہمارا رد عمل یا ہمارا رسپانس، رد عمل تو نہیں، ہمیں اس کو ایک سوال میں انگیج کرنا چاہیے. اور وہ سوال یہ ہے آپ اس کو حفظ کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ اس سوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے مخالف ہیں، اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ وہ حفظ قرآن کریم کی مقاصد کی گہرائی میں جا کے
وہ سمجھ سکیں اور حفظ قرآن کریم کے مقاصد کو تعلیم و تربیہ کے عظیم مقاصد کے ساتھ جوڑ کے دیکھ سکیں. کیونکہ اگر اب ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو حفظ کرا لیجیے, ان کا ٹھیک ہے چھوڑ دیجیے, اور ان سے ہم نے یہ نہیں پوچھا اچھا آپ کیا کرتے ہیں, آپ کے کتنے بچے ہیں آپ, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت بنیادی گفتگو ہے, اور اس چیز کو میں کہتا ہوں انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو میں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں, وہ لفظ ہے اورینٹیشن. جب ہمارے پاس, چاہے فرد کے پاس چاہے ادارے کے پاس, والدین اپنے بچے کو حفظ کے لیے لے کر آئیں تو ہم ان کی اورینٹیشن کریں, اور اورینٹیشن اس سوال سے شروع ہوگی, آپ اپنے بچے کو کیوں حفظ کرانا چاہتے ہیں, اور وہ اس کا جو بھی جواب دے گا آپ اس جواب کو سنیے. اورینٹیشن کا کام یہ ہے کہ ان کی جو وجہ ہے اس نیک کام کی طرف آنے کی, وہ وجہ بہتر سے بہتر ہو جائے, اس وجہ کو عظیم سے عظیم تر وجہ ان کے پاس آ جائے اس کام کو کروانے کی. اس کام کو کروانے کی وجہ محض یہ نہ ہو کہ یہ فضیلت ہے, بلکہ اس کام کو کروانے کی وجہ جتنی بلند ہو سکتی ہے بلند ہو, اور پھر بلند ترین وجہ تعلیم و تربیہ کے بڑے مقاصد کے ساتھ جڑ کر انہیں نظر آ جائے. مثال کے طور پر آپ قرآن کیوں آپ حفظ کروانا چاہتے ہیں, اس کا عام سا جواب یہ, آپ بس میں نے سوچا میرا ایک بچہ تو کر لے, ہمارے خاندان میں سب کرتے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی کر لے, سبھی کر رہے تھے تو اس کے دوست کر رہے تھے تو ہم نے کہا اس کو بھی کرا دیں. اور بہت سے لوگوں کی وجہ تو ایسی ہے جو بڑی شرمناک ہے, یہ اسکول میں چلا نہیں تو میں نے کہا, اس کے ساتھ پرابلم تھا تو میں نے کہا یہ تو بہت ہی مطلب تکلیف دہ وجوہات ہیں, خدا نہ کرے کہ کوئی ان وجوہات, لیکن اس سے بہتر وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے سب کر رہے تھے, لیکن یہ سب کر رہے تھے یا میں نے سوچا چلو ایک کو کرا دوں, اور اس سے بہتر وجہ کیا ہے, اس سے بہتر وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ رب کریم کا جو پیغام ہے, کلام الہی جو ہے, وہ اس کے وجود کا حصہ بنے, اس کے شعور کا حصہ بنے, اس کے ساتھ پہلے یہ لفظ کی سطح پہ جڑ جائے, بعد میں یہ معنی کی سطح پر جڑ جائے, اور اس سے آگے بڑھ کر تاثیر کی سطح پر جڑ جائے. تو کلام الہی کے معنی سے, پھر کلام الہی کے لفظ سے, پھر کلام الہی کے معنی سے, پھر کلام الہی کی تاثیر سے اس کی طبیعت, اس کا شعور, اس کا وجود سرشار رہے. اور یہ میں کیوں چاہتا ہوں, یہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ تعلیم و تربیہ کے عظیم تر مقاصد کا حصول ناممکن رہے گا اگر یہ علم کے سب سے بڑے سرچشمے سے نہیں جڑ پائے گا. تو اصل میں تو میں تعلیم و تربیہ کے عظیم تر مقاصد کو نبھانے کے لیے اس کو قرآن سے جوڑنا چاہتا ہوں. اور اچھا اب ایک اور بات ہے, تو اتنی بھلی چیز تم ان کے ساتھ تو کرنا چاہتے ہو, اپنے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہو کہ یقیناً, مطلب یہ عجیب, یعنی بہت ہی پسندیدہ حلیم بچے کو کھلانا چاہتا ہوں, خود نہیں کھانا چاہتا, کیا یہ ممکن ہے؟ ایک بہت زبردست مٹھائی اولاد کو تو کھلاتا ہوں, خود چکھتا بھی نہیں ہوں, کیا یہ ممکن ہے؟ ایک بہت زبردست قسم کی حلوہ ایک کو کھلاتا ہوں, باقی کو چکھاتا تک نہیں ہوں. تو جب ایک اور چیز جو میں نے دریافت, جو میں ان سے سمجھا رہا تھا, میں نے ان سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے, ممکن ہے کہ غلط ہو, لیکن میں نے ان سے یہ اس بات کا اظہار کیا کہ کبھی سوچیے گا اس بات کو کہ 4 بچوں میں سے ایک بچہ پورے قرآن کو حفظ کر لے اور باقی 3 بچے 12-14 صورتوں سے زیادہ نہ یاد کر سکیں, ایک آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ تمام بچے کم از کم 1 گھنٹے قرآن, اتنا قرآن یاد ہو کہ 1 گھنٹہ قرآن سنا سکیں, تمام بچے, گھر کے تمام لوگ, اور اس خواہش سے سرشار رہیں کہ اگر زندگی ملی, اگر موقع ملا تو پورا قرآن حفظ کرنے کی تمنا سے گھر کا ہر فرد سرشار ہے. اب رب کریم نے جس کی زندگی میں جتنا وقت اویلیبل کیا ہے, جس کی زندگی میں جتنی مہلت رکھی ہے, اتنی اس کو توفیق ہو رہی ہے, اتنی وہ اس کام میں جوڑ رہا ہے. لیکن اس تمنا کی شدت اس گھر کا ہر انسان اپنے دل میں پائے. اور بچوں کو یہ بات پتا ہو, بچوں کو پتا ہو بیٹا میری کچھ ذمہ داریاں ہیں, مجھے کاروبار اور یہ سب بھی کرنے ہیں, تو میں اس کے بعد جو مجھے وقت ملتا ہے تو میں تو وہی کرتا ہوں. مجھے تو ابھی سورہ بروج پر ہی پہنچاؤں بمشکل, سورہ ناس سے شروع ہوا تھا, آج میں سورہ بروج ہی کر رہا ہوں. مطلب میں تو ابھی تو لیکن میں بھی بچوں کو پتا ہے کہ اچھا یہ بھی لگے ہوئے ہیں, ابا جان بھی روزانہ 2 آیتیں 1 آیت, وہ بھی انہیں بھی توفیق ہوتی ہے. لیکن جو تاثر ہمارے بچوں کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا فضیلت والا کام ہے, اس کام کو کرنے میں اس کام کو کرنے کے نتیجے میں لوگ بتا رہے ہیں کہ 40 آدمیوں کو تو ڈائریکٹ ویزا دے دوں گا یا دلوا دوں گا, اور اس سے بڑا میرا فضیلت ہے. لیکن یہ اتنا اچھا کام اور کوئی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا, اور کوئی اس تمنا سے سرشار مجھے نہیں نظر آ رہا کہ وہ یہ مطلب ہر بندہ اس کام کی فضیلت بتا کے مجھ سے کروانا چاہتا ہے, اپنے وقت کے اندر اس کام کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہتا. یہ وہ کہہ لیجئے کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ وہ کمزوری ہے جس سے ہمارے بچوں کو یہ مسئلہ دوچار ہے. تو ہم یہ کریں کہ جب ہمارے بچے حفظ کے لیے ہمارے پاس آئیں تو ہم ایک اورینٹیشن کریں, اور ہم ان سے کہیں کہ بھائی آپ کیوں کرانا چاہتے ہیں, اور اس کی جو وجہ بھی وہ بتائیں, اس سے بہتر وجہ ان کو بتائیے نہیں, سوچوائیے. اگر آپ وجہ بتانے کی کوشش کریں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گی, وجہ سوچوانے کی کوشش کیجیے, سوچواتے رہیے رفتہ رفتہ انشاءاللہ, اور دعا کیجیے ان کے لیے. اور
اپنا ہدف بنائیے کہ ان کو حفظ قرآن عظیم تر مقصد کے لیے اور بہترین اصولوں اور بہترین انداز کے ساتھ. اب ایک ہے پہلے ہم مقصد کو عرفہ کر لیں, پھر اصول اور طریقے کو بھی عرفہ کر لیں. یعنی یہ کام بہت چھوٹے مقصد کے ساتھ اور بہت بد سلیقے کے ساتھ بھی ممکن ہے. واضح ہے نا یہ بات؟ لیکن اس کام کو عظیم تر مقصد کے حصول کے لیے بہترین اور بہت اچھے اور بہت عرفہ اصولوں اور عرفہ طریقے کے ساتھ اگر ہم نے کر لیا اور کروا لیا تو یہ تعلیم و تربیہ کے گریٹر گولز اچیو کرنے کا معاون بنے گا. لیکن اگر اس کام کو ہم نے بہت چھوٹے مقصد کے ساتھ اور بہت بد سلیقے کے ساتھ اور بہت ہی سمجھیے کہ بڑے بدصورت انداز میں اگر ہم نے اس کام کو کروانے کی کوشش کی اور ایک عجیب بچوں کی زندگیوں میں تردد اور تشدد یا جبر یا کوئی اور ایسی غیر فطری اصولوں کو ہم نے لیا یا ان کی نفسیات کو سامنے نہیں رکھا, تو یہ کام شاید ہو تو جائے لیکن وہ عظیم مقاصد حاصل ہونے سے رہ جائیں. یہ وہ بنیادی پریشانی تھی جس کی وجہ سے میں چاہتا تھا کہ ان گزارشات کو پیش کروں. تو جب وہ آئیں تو بھائی مقصد کیا ہے؟ اچھا تو آپ اس لیے کرا رہے ہیں کیونکہ آپ کے خاندان میں سب نے ایک ایک بچے کو کرا. اچھا اور نہیں, اور اس سے بہتر, یہ تو سب کی وجہ, اور کیا آپ تھوڑا سا سوال کروائیں اور کھولیں اور ان کو ذرا اور بلند کریں اور اس کو یہ کام جتنے بلند, یہ بات واضح ہے نا یہ بات. پھر اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ ان سے یہ بات پھر طے کروائیے کہ دیکھیے اگر یہ عظیم کام ہے, یہ بچہ تو اپنے وقت کا مالک نہیں بنایا گیا. مطلب ہم ایک ایسی زندگی میں ہیں جس میں ہم جب بچے ہوتے ہیں تو ہمارا وقت ہماری امی ابو کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹیوشن پہ بیٹھ جاؤ تو ہم ٹیوشن, وہ کہتے ہیں لیٹ جاؤ تو لیٹ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ تو نہانے جاؤ, کھانے جاؤ, سو جاؤ, جاگ جاؤ, باہر جاؤ, اندر, تو ہم وہ کام کرتے ہیں. لیکن آپ کے وقت پر آپ کا تو پورا حق چلتا ہے, پوری کافی آپ اس میں, تو آپ اس کا کتنا اہتمام کریں گے. تو یہ طے کروائیے کہ ٹھیک ہے ایک بچہ تو خالص کر رہا ہے, وقف کر رہا ہے اپنے وقت کو, اپنی زندگی کے 3-4 سال اس کے لیے وقف کرے گا انشاءاللہ. لیکن باقی لوگ بھی اپنی زندگیوں کے اندر اس تمنا اور اس مقصد کو بنائیں گے اور اس سے مطلب بیٹھیں گے. اب وہ بیٹھیں گے تو وہ اس پہ بات ہوگی, ہم کہیں گے بیٹا. اور اس بات کو ایک اور بات, معاملات کو اس طرح نہ کیا جائے کہ بچے کو یہ جبر محسوس ہو, بلکہ معاملات کو ایسے کیا جائے کہ بچے کو یہ آپشن محسوس ہو, بچوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ ایک بہت مبارک کام ہے. میرے والدین, ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک قلق ایک بہت خوبصورت لفظ ہے, قلق سمجھتے ہیں نا, احساس قلق اپنی اولادوں میں منتقل کر دیں کہ بیٹا کاش میں تمہاری عمر میں اگر میں حفظ کر لیتا اور آج مجھے پوری سورہ بقرہ یاد ہوتی, پوری سورہ رحمان یاد ہوتی, پوری سورہ مائدہ یاد ہوتی. آج جو امام صاحب سورہ اعراف پڑھ رہے تھے تو میں بڑی مشکل سے مجھے پہچانا کہ یہ سورہ اعراف, سورہ انفال, مجھے وہ فلاں آیت سے مجھے سمجھ میں اچھا یہ سورہ انفال پڑھ رہے تھے, کاش مجھے یہ یاد ہوتی. میری بڑی خواہش ہے کہ کاش مجھے زندگی میں ایسی توفیق ملے, موقع ملے کہ میں اسے یاد کروں. جب بچہ اپنے والدین کے اندر اس تمنا کو دیکھ لے گا اور اس کمٹمنٹ کو محسوس کرے گا اور اس قلق کو محسوس کرے گا کہ میرے ابا کے اندر یہ قلق ہے کہ انہیں پورا قرآن یاد نہیں ہوا, میری ماں کو, میری ماں کی اور میرے باپ کی زندگی کے بڑے غموں میں سے ایک غم ہے, بڑی حسرتوں میں سے ایک حسرت ہے, بڑی یعنی کاش کے ساتھ یہ جملہ بولتے ہیں کہ کاش مجھے بھی سورہ رحمان یاد ہوتی اور میں اتنے اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہوتا. ہمارے بچوں نے ہماری زندگیوں میں یہ تڑپ نہیں دیکھی, یہ قلق نہیں دیکھا. انہیں صرف فضیلت کا بیان سنا کر ان کے وقت پر اپنی ملکیت کا استعمال کرتے ہوئے ان کو ایک پروگرام میں بھیج دیا جاتا ہے. ان کے ذہن کو, ان کی دلچسپیوں کو, ان کے دل کو اس عظیم مقصد کے لیے آمادہ نہیں کیا جاتا. لہٰذا وہ بس کسی طرح سے, یعنی اگر میں یہ کہوں کہ وہ جو عرصہ ہے وہ اس عرصے کو گزارتے نہیں بلکہ کاٹتے ہیں, اور اس کے بعد ایک دن کہتے ہیں کہ الحمدللہ اس نعمت کے عطا ہو جانے پہ نہیں بلکہ جان چھوٹنے پر کہ بھائی اب بس میں اب آزاد ہو. تو ہم اس سے نکلنے کی صورتیں سوچیں بھی اور پیدا بھی کریں اور اس کی فکر بھی کریں, اس کے لیے دعا بھی کریں. تو یہ وہ بہت بنیادی بات. اچھا پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو ہے پورے گھرانے کا, یعنی میں اس کو اگر یہ کہوں کہ قرآن سے تعلق اور شوق پورے گھر کا شوق اور پورے گھر کا رنگ اور پورے گھر کا مزاج بنے, اس کے لیے ہم جب بچے ہمارے پاس آئیں تو والدین, اچھا یہ کام والدین کے ساتھ نشستوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ اس کام کی ابتدا تو اس وقت ہوگی جب بچے آپ کے پاس آئیں, لیکن اس کام کو والدین کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, والدین کو بلانا پڑے گا بہانوں سے, والدین کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. بھائی آپ لوگ کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی محنت کر رہے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ نے اپنے بچے کو 3 سال پہلے جب حفظ میں بھیجا تھا اس وقت آپ کو جتنا قرآن یاد تھا آج 3 سال بعد آپ کو آج بھی اتنا ہی قرآن یاد ہے. آپ کے بچے کو اس دوران میں پورا یاد ہو گیا. تو آپ نے بھی یہ کام کیا یا نہیں؟ آپ اس کو قرآن کی آیت سنائیے, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, سنائیے انہیں, ان کو بتائیے. اگر تو بہت سارے حوالے ہوں گے آپ ان سب کو, تاکہ ان کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو
تاکہ وہ اس محنت کا حصہ. ٹھیک ہے میرے پاس وقت کم ہوتا ہے, والدین کو پتا ہو, ٹھیک ہے ہمارے پاس کم وقت ہے تو ہمیں جتنا وقت ملتا ہے اتنی ہم کرتے ہیں, تمہیں اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے کہ تم پوری محنت کر رہے ہو, یہ زبردست بات ہے, اللہ تمہیں اس کا اجر دے.